باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا زبردست آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے یہاں کنونشن کیا۔ رمضان مبارک کے اندر اتنے لوگوں کا یہاں جمع ہو جانا، آپ کا بہت بہت شکریہ جی۔ اور دیکھیے، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، کچھ خیالات، کیونکہ جس کیس کی بات ہوئی اس میں خود بذات خود وکیل تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں کہ آج عجیب ایک بحث ملک میں چھڑی ہوئی ہے۔ بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ وہ ججمنٹ جو پہلی مارچ کو آئی وہ 4 ججوں کی تھی یا 3 ججوں کی۔ یہ عجیب ایک ڈیبیٹ چل گئی ہے۔ میں آپ کو کوئی چیزیں بتانا چلیں، آج آپ نے بیٹھ کے کہا جو کل انہوں نے کوئی اور بات کی تھی، آج کہا کہ الیکشن کمیشن کہ آپ 4 جج کی ججمنٹ یہ تھی تو آپ نے شیڈیول کیسے دے دیا۔ یہ آج ہم نے ٹی وی پہ دیکھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چلے وہ 4 ہے یا 3 ہے، وہ 3 ہے یا 2 ہے، لیکن ایک لاہور ہائی کورٹ کا تو فیصلہ ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے۔ وہ کہاں گیا؟ انہی 4 ججوں نے اور جج کے لوگوں نے کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ کیس پینڈنگ ہے اس لیے سپریم کورٹ میں کیس نہیں چلنا چاہیے۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن صرف اور صرف 90 دن میں ہونے چاہیے؟ تو یہ میں آپ کی باور کرانا چاہتا ہوں، جب ایک چیز لکھ دی گئی ہے آئین کے اندر کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے تو 90 دن میں ہوں گے اور کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ آرٹیکل 254 نہیں بدل سکتا اس کو۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن ہے، یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہے۔ یہ چیزیں آپ کو اس کے دفاع کرنا ہے۔ آرٹیکل 254 کی ایگزامپل دی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ میں اتنے بڑے بڑے وکلا بیٹھے ہوئے ہیں یا لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں، حامد خان صاحب، اشتیاق خان صاحب، شفقت چوہان صاحب، احمد اویس صاحب، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے میاں امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کبھی کوئی کیس کا فیصلہ بغیر جج کے سنے ہوئے ہوا ہے؟ سنا ہے کسی آپ نے یہ بات؟ آپ کی زندگی میں ہوا ہے یہ؟ وہ جو آج وہ 2 جج کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنا مائنورٹی رول لکھا کہ وہ 2 ججوں کا فیصلہ ہم اس سے ایگری کرتے ہیں، وہ فیصلہ کہتے ہیں کیس تو چلا ہی نہیں تھا ان کے سامنے، بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی جس میں ان سب نے سائن کیا تھا، تو اس کا کیا ہوا اس آرڈر کا؟ جب ریکانسٹیٹیوشن میں 9 کے 9 ججوں نے سائن کیا۔ آج ایک اور مدعا ہے، منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فل کورٹ کیس سنے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھی ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے، پروفیشنل گروپ کی بھی ڈیمانڈ رہی ہے۔ 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ہاں ایسے اگر معاملے آ جاتے ہیں فل کورٹ بیٹھ جائے، لیکن منسٹر صاحب فرماتے ہیں فل کورٹ ان کے حساب سے ہونا چاہیے 13 ججوں کا۔ اس وقت سپریم کورٹ کی اسٹرینتھ ہے 15 جج، یہ 13 جج کہاں سے آ گئے فل کورٹ؟ اگر فل کورٹ بننا ہے تو 15 ججوں کا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اور یہ 4-3 کی ڈیبیٹ، میں اس کیس میں وکیل تھا، امیر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس کیس میں وکیل تھا۔ اس کے اندر جب آرڈر پڑا گیا شارٹ آرڈر، اس میں جج نے انہوں نے سٹارٹ کیا چیف جسٹس صاحب نے کہ یہ فیصلہ 3-2 سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر وہ ان کو فیصلہ نہیں تھا 3-2 سے تو ان 2 معزز جج صاحبان کو، کیونکہ اب تو شاید معزز بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ایک ججمنٹ آ گئی ہے کہ آنریبل نہیں کہا جائے گا، تو معزز، میں پھر بھی کہوں گا معزز جج صاحب کو وہاں اسی وقت کہنا چاہیے کہ نہیں یہ 3-2 نہیں ہے، یہ 4-3 ہے۔ اس وقت تو کوئی بات نہیں کہی۔ اور جب ایک نیا کیس چلنا تھا، ایک دن پہلے وہ ان کا نوٹ آ گیا۔ تو دیکھیے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے جو میں اب ریزولوشن میں ہم لوگ کی اپروول کے لیے، اگر آپ اسے ہم ریکویسٹ کریں گے آپ اسے اپروو کریں، اندر ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اپنا ہاؤس آرڈر کریں۔ آپ اگر آرڈر میں نہیں ہوگا، ہاؤس سے غلط امپریشن جا رہا ہے کہ اگر عدلیہ ڈیوائیڈڈ ہے تو پھر انڈیپینڈنس نہیں ہو سکتی، انڈیپینڈنٹ بار نہیں ہوگی تو انڈیپینڈنٹ عدلیہ نہیں ہوگی۔ ہم جیسے یہاں مقررین نے کہا، ہم، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا جب میں الیکشن لڑ رہا تھا اور آپ کے پاس ووٹ کے لیے، آپ کی قیمتی ووٹ کے لیے آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے کامیابی دی اور میں ہو گیا تو سپریم کورٹ بار کتابیں نہیں ہوگی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے کتابیں نہیں ہوں گے، نہ ان کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے، جہاں ہوگا، جہاں رول آف لا جس کے لیے آپ جمع ہوئے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو ڈیفائی کیا جائے گا، ہم وہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، چاہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی انڈیویجول کے ساتھ ہو رہی ہے، یا حسان نیازی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، فوراً آپ کسی مظلوم کے لیے، آج یہ ہو گیا ہمارا اتنی
ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اگر ہم کسی مظلوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں فوراً آپ کو لیبل کیا جاتا ہے آپ اس پولیٹیکل پارٹی کے آپ پارٹی کے. جی نہیں, ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہے. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں, میرا تعلق سے کالے کوٹ اور کالی ٹائی سے ہے, اور یہی میری پہچان ہے. دیکھیے میں اتنا شعر و شاعری نہیں جانتا, لیکن ایک شعر میں بچپن سے مجھے یاد آ گیا تو میں نے کہا شاید وہ اس موقع کی نسبت سے شاید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, شاید آپ کو پسند آئے. کیونکہ جسٹس ناصر اقبال بیٹھی ہوئی تھی تو علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو بچپن میں یاد رہ گیا, پتہ ہے غلطی ہو تو معاف کر دیجیے گا مجھے. غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں, جو زور کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ ہمارا نظم ہے. بات ہوئی, دیکھیے ہم جوڈیشری پہ حملہ ہوگا, میں ایز صدر اور میں ایکسپیکٹ کروں گا آپ سے, چودھری اشتیاق صاحب سے, باقی صدور سے, رانا انتظار صاحب سے, لاہور بار کے جو صدر ہیں, باقی سیکٹری صاحب سبات سے, اور جتنے ہیں ربیہ آباد جو ہمارے مقتدر, اور جتنے ہم لوگ ہیں آپ لوگ, کہ جب جوڈیشری پہ اٹیک ہوگا تو ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہی میری آپ سے درخواست ہے ایز اے انسٹیٹیوشن. اس وقت ایک شخص چیف جسٹس ہے, آپ بتائیے پارلیمنٹ آپ کا آرٹیکل آئین کی پاسداری کی ہم سے بات کرتا ہے. میں نے اور آپ نے آئین کی تحفظ کا حلف نہیں لیا ہم نے پاس, لیکن آپ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے انسٹیٹیوشن, چاہے گورنمنٹ ہو, فوج ہو, اور یا جوڈیشری ہو, سب آئین کی پاسداری کا حلف اٹھاتے. تو آپ اپنی اگر جو اس آئین کی ورزی کرے گا ہو رہی ہے تو آپ اپنی کی بھی آپ پاسداری کے خلاف بات کریں گے اور آئین کے بھی خلاف بات کریں گے. اگر الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے الیکشن 90 دن میں, تو میں کہتا ہوں جیسے جسٹس رضوی نے کہا آپ کے سامنے, آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 190 کی وائلیشن ہوگی. اس کی وائلیشن پہ کیا لگے گا, آرٹیکل 6. اب وقت آ گیا ہے, اگر آئین کو اس طرح سے توڑا جاتا ہے تو آرٹیکل 6 لگایا جائے. ان لوگ یہ کنٹینٹ نہیں ہے, یہ صرف کنٹینٹ نہیں ہے, یہ آئین یا آرٹیکل کہ آپ پہ لگنا چاہیے. ان سارے ممبران الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ جب تاریخ دے دی گئی, آپ کے پاس کیا اختیار تھا آپ چینج کریں؟ اگر تھا آپ ریویو ڈال دیتے. آپ کو ریویو کو تو حق ہے نا, قانون ہی دیتا ہے. آج تو بات ہو رہی ہے اپیل کا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہم نے ہمیشہ ڈیمانڈ کی ہے. میں نے ہمیشہ ایز لائر ڈیمانڈ کی کہ جب سو موٹو ہوتا ہے کیس, وہ بڑی بینچ میں چلے, بے شک لارجر بینچ ہو, فل کورٹ ہو, لیکن ثوابدید ابھی جو رولز ہیں اس کے تحت چیف جسٹس کی ہوتی ہے, لیکن آپ بنا رہے ہیں. اور دوسری بات, اس میں اپیل کا پروویژن ہونا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں اگر سو موٹو میں ججمنٹ ہوگا, ریویو ہوتا ہے, اس کی اپیل ہونی چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن اب جو کل بل پیش کیا گیا اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہو, ہماری ڈیمانڈ کے مطابق ہو, لیکن کیا ٹائمنگ صحیح تھی؟ میں کہتا ہوں وہ بل پیش کرنے کا مقصد ہی بیلافائڈ ہے. وہ بالکل غلط وقت پہ پیش کیا گیا, ایک انسٹیٹیوشن پہ دباؤ لیا گیا, ایک انسٹیٹیوشن دباؤ میں لانے کے لیے کیا, اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات, آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, انٹرپریٹیشن ہے کانسٹیٹیوشن کی, 2 وکیل ہوتے ہیں, ایک بات کرتا ہے, دوسری بات کرتا ہے, آپ اپنا انٹرپریٹیشن دیتے ہیں. میرا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ بل لا رہے ہیں, یہ بل امینڈمنٹ بل ہونا چاہیے, آئین میں ترمیم کی جائے رادن اس طرح سے. لیکن ایک چیز کی ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے, کہ سپریم کورٹ کی وہ ختم کر دی جائے. جوڈیشل پاور سپریم کورٹ کی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ہم اس کا دفاع کریں گے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے جو انسٹیٹیوشن کی ہے, کہ جوڈیشل پاور ول آلویز ویسٹ ان دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس اینڈ دا ججز آف دا سپریم کورٹ, آرٹیکل 176 کے تحت. یہ ہم اس کو کبھی نہیں ہو اللہ. تو یہ سب چیزیں سامنے پیش کی ہیں. یہ کرنے کا مقصد یہ تھا رول آف سپریمیسی. اگر سپریمیسی آئین کی نہیں ہوگی تو یہ ملک نہیں بچے گا. جسٹس رضوی نے آپ کے سامنے 1971 کی بات کی. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, مجھے اتنا یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب 16 دسمبر
अपनी माँ को रोते हुए देखा, मैंने कभी उनको जिंदगी में बहुत परेशान हुआ, क्या मैं नहीं रहा था उस वक्त कि क्या हुआ जब पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाले और हम लोग ईस्ट पाकिस्तान हमसे चले आयन की तोड़ने से क्या आप मुल्क दो लफ्त हो गया, आज हम आधे पाकिस्तान में खड़े हुए। लेकिन ये कहा कायदे आजम, अभी बात हुई कि कायदे आजम ने अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा, कायदे आजम ने क्या, कायदे आजम ने ख्वाब एक यूनाइटेड पाकिस्तान का देखा था। अब जो उसका तो ख्याल करो कि क्या उसको भी तोड़ने के लिए तुम लोग आ गए हो। ये है इस कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वकीलों को मैंने पर्सनली आज मैं बताऊं आपको इनवाइट किया, लेकिन वो नहीं आए यहाँ क्योंकि वो पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आ गई। ये बताइए कि कौन क्या पॉलिटिक्स थी? आपको लग रही है कि रूल ऑफ, आप आते अपना वर्जन देते, हो सकता है आपका वर्जन मेरे उससे खिलाफ होता, मैं सब वेलकम होते। इख्तिलाफ तो जमहूरियत की, इख्तिलाफ नहीं होगा, सब एक ही होगा। तो सोवियत यूनियन के भी अंदर 99% वोट आते थे, उनके कभी 100% वोट डलते थे, उनमें तो इख्तिलाफ ही नहीं होता था। तो देखिए आप आए, यही आइन और यही जमहूरियत की खूबसूरती है, अपनी बात बयान करें। हो सकता है आप मुझे कायल कर लें अपनी बात से, लेकिन ये चीजें सब सोचने की बात है। आइए हम सब मिलकर आज अहद करें कि हम लोग एज एन इंस्टीट्यूशन, लॉ एज इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट बार से लाहौर और जितनी बारें यहां से आई हैं, बलोचिस्तान, मुल्तान, जो पाकिस्तान, सिंध से हमारे लोग आए माशाल्लाह, और आप हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हम अहद करें कि हम इस आइन, इस अदलिया जो इंडिपेंडेंट हो और जो रूल ऑफ लॉ की बात करे और आइन की पासदारी करे, हम उसके साथ खड़े हुए। ये इंशाअल्लाह, ये मेरा आपसे दरखास्त है। ये अगर हमने आज हासिल कर लिया तो एक हमारा पैगाम जाएगा कि वकला मुत्तहद है और वो आइन के साथ, आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए, सीसा पिदाई हुई दीवार के लिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरा आपसे दरखास्त ये है कि देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये केस शुरू हुआ एक वक्त ऐसा था कि मेरी जात पे हमला हुआ। मैंने जिंदगी में कभी ये चीज नहीं देखी थी। मैं हर पोजीशन सिंध हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी रहा, मुख्तलिफ मुल्कों पे फायदा पाकिस्तान बार का, लेकिन मेरी पर्सनल जात पे हुए मैं थोड़ा सा घबराया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, अब इसको कैसे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह देखिए, मदद अल्लाह की तरफ से आती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जजों सोचना चाहिए कि आज हम जजमेंट दे दें, कोई उसको मानेगा या नहीं मानेगा। वो मानेंगे, वो नहीं मानेंगे तो वो खुद फना हो जाएंगे। आप फैसला करें, इंसाफ और हक के साथ फैसला करें। देखिए मदद अल्लाह की तरफ से आएगी और नीचे हम लोग वकील आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये है आपका आईने पाकिस्तान, हम उसकी पासदारी के लिए खड़े। मैं कुछ अपने दोस्त मकसूद भुट्टो साहब पता नहीं चले, मेरा बड़ा साथ दिया उसने कुछ दोस्तों ने, तो मैं उनका पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए बढ़ने अब मैं आपकी इजाजत से अगर मैं जो रेजोल्यूशन हम लोगों ने बनाई है करूं अप्रूवल के लिए, मैं पढ़ता हूं, आप सुन लीजिएगा प्लीज। ये रेजोल्यूशन है, आप लोगों की सब के लिए पेश की जा रही है कि आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं। वेयर इज द लॉयर्स थ्रू आउट पाकिस्तान स्टैंड united for the supremacy of the constitution, rule of law and independence of judiciary, and whereas it is deeply disturbing that certain political leaders and political parties are taking steps to violate clear provisions of the constitution, and whereas the provisions of the constitutions are clear about the time frame of elections after dissolution of assemblies, and that Supreme Court has correctly interpreted such provisions of the constitution, and whereas the Election Commission of Pakistan has no power or authority to postpone such elections beyond time limits prescribed by the Constitution, and that the steps taken by ECP to postpone the elections clearly unconstitutional, and where it is deeply disturbing that certain political parties and political leaders are attacking and defaming the judiciary to undermine its independence and to gain political advantage out of it, and whereas the lawyers throughout Pakistan are deeply concerned
about the differences within the judiciary coming out so publicly, and call upon the Chief Justice of Pakistan to assume leadership and bring together all the judges of the Supreme Court to maintain the dignity and integrity of the judiciary in general and Supreme Court in particular. And whereas Bar Council, Bar Association are independent bodies and must ensure independence of the bar. Now, therefore, the All Pakistan Lawyers Convention being held under the auspices of Supreme Court Bar Association of Pakistan in collaboration with the Lahore High Court Bar Association hereby resolved as 1. We condemn the acts and conduct of those who are taking steps to violate clear provisions of the Constitution for holding elections within the prescribed time and limit under the Constitution. 2. We fully support the interpretation of the Supreme Court regarding such provisions of the Constitution and demand that ECP and other concerned constitutional authorities to implement the judgment of Supreme Court in letter and spirit. 3. The ECP has no power and authority to postpone the election beyond prescribed by the Constitution. Its attempt to do so is clearly unconstitutional and highly condemnable. 4. The Convention strongly condemns the attack on the judges of the Supreme Court for gaining political advantage with an intent to violate the Constitution. 5. The lawyers are deeply disturbed over the differences amongst the judges of the Supreme Court coming out so publicly because that can damage the sanctity and respect of the judiciary as a prime institution under the Constitution. 6. The Convention calls upon the Honorable Chief Justice of Pakistan to exercise leadership by bringing all the judges of the Supreme Court on board to ensure that such differences are resolved amicably in the larger interests of the institution and that dignity integrity of the Supreme Court is ensured in the larger national interest. 7. The Convention calls upon all the Bar Councils, the Bar Association throughout Pakistan to act independently without any pressure or influence of any political party or opposition in order to ensure their independent stance and posture. Is the resolution accepted? थैंक यू वेरी मच। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप लोगों ने रमजान मुबारक में अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं बहुत ममनून हूँ आप लोगों का। शुक्रिया।